اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، اور اس کا جواب آپ دیجیے گا نہیں لیکن سوچنے کے لیے سوال ہے، کہ اچھی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس کا کیا جواب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ بتائیے نہیں لیکن سوچئے۔ اور اگر یہ سوال ہم پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں کہ اچھی زندگی، تمہاری زندگی بہت اچھی ہو جائے، تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ اب میں نے اس سوال کو تھوڑا سا بدل کے پوچھا ہے، آپ کا جواب میں نہیں پوچھ رہا، لیکن لوگوں سے اگر سوال کیا جائے تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ اچھی زندگی کے لیے مجھے کیا چیز چاہیے کہ میری زندگی بہت اچھی ہو جائے؟ تو لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ پیسہ، مال۔ اب وہ سوال یا وہ جواب جو میں نے آپ سے مانگا نہیں تھا، لیکن میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی یہ سوچئے کہ آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے تو کیا جواب آئے گا۔ تو آپ کا جواب اور یہ لوگوں کا جواب خدا نخواستہ ایک ہی تو نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی مجلس میں بیٹھ کر اچھی گفتگو کر لینا، اچھے خیالات کا اظہار کر لینا، لیکن زندگی جس نقطہ نظر کی تابع ہو کے گزرتی رہتی ہے وہ کون سا ہے؟ یعنی ان ریئل سینس ہماری زندگی کو اگر اس کی ویڈیو بنائی جائے اور اس ویڈیو کو کیئرفلی واچ کیا جائے اور اس کے بعد کسی کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ بھئی ان صاحب کی زندگی، ان صاحب کی ایک ہفتے کی زندگی کی ریکارڈنگ کو بغور دیکھیے اور پھر بتائیے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ کیا چیز حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تو دیکھنے والے کس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ کیا حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، اگر اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی، اللہ تعالیٰ سے مجھے مقبول ہے۔ اچھا، اللہ سے تعلق بتائیے۔ سیلف اویئرنیس، اچھا، ماننا سیکھ جائیں، اچھا، اور بتائیے۔ صبر، شکر، پیس آف مائنڈ، اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جی، کنٹینٹمنٹ، جی جی، ٹھیک ہے، اعتماد، اللہ کی ذات پر بھروسہ، جی، اطمینان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جی، جوہر تعلق، بہت خوب، سبحان اللہ، جی جی جی، سکون قلب، سبحان اللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، طبیعت میں اعتدال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا، یہ جس بیج سے پھوٹیں گی نا، اس بیج کا نام ہے علم نافع۔ ہماری بہت بڑی ضرورت اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو، یعنی علم سے مراد یعنی علم نافع حاصل ہو۔ ہر جانی جا سکنے والی چیز علم نافع نہیں ہوتی۔ ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے، اس وقت سیل کہاں لگی ہے، یہ بھی تو علم ہے نا، تو یہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت خطرناک علم ہے، آپ کو بے چین کر دے گا، فلاں جگہ پہ سیل آج 3 بجے ختم ہو جائے گی تو بس جلدی چلو۔ تو علم نافع وہ ہے جو آپ کو چیزوں کو، علم نافع کے اس کے 2-3 نتائج ہیں۔ علم نافع کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ علم نافع کا ایک اور اعجاز یہ ہے کہ وہ آپ کے زخموں پہ مرہم کا سا کام کرتا ہے۔ پھر آپ کو چیزیں جس طرح دیکھنی چاہیے اس طرح دیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ کوئی سچویشن مجھے تکلیف نہ دے سکے، اس کی قابلیت آپ کے اندر علم کرتا ہے۔ اس سچویشن کو مجھے دیکھنا کیسے چاہیے۔ آپ کی غیبت کی ہے کسی نے،
یہ ڈیٹا مطلب اگر یہ ڈیٹا آپ کو ملے کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے تو اس کی تاب لا سکنے کی صلاحیت علم نافع سے عطا ہوگی. لیکن اگر علم نافع نہیں ہے تو آپ بہت ہی ولنریبل ہو جائیں گے. آپ مطلب آپ کہیں گے اچھا فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے تو آپ چھوڑیں گے نہیں اسے. لیکن جتنا علم نافع ہوگا, کیونکہ یہ بھی تو ایک علم ہے نا کہ آپ کو علم ہو گیا کہ فلانے نے میری غیبت کی ہے, یہ آپ کے علم میں آ گیا. لیکن یہ بات جو آپ کے علم میں آئی ہے نا, یہ آپ کے لیے نافع نہیں ہے کہ فلانے نے میری غیبت کی ہے. بلکہ اگر آپ کے پاس علم نافع موجود ہے تو یہ جو علم آپ کو ملا ہے کہ فلانے نے میری غیبت کی ہے, اس ڈیٹا کو آپ بیئر کر سکیں گے اگر علم نافع موجود ہے. لیکن اگر علم نافع موجود نہیں ہے تو یہ ڈیٹا آپ کو بیمار کر دے گا. وہ علم نافع کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی مطلب کمال ہے, فلاں بندے نے اپنا عمرہ, مطلب آپ نے عمرہ نہیں کیا, فلانے نے عمرہ کیا جس نے غیبت کی ہے. اب ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ شاید عمرہ اس نے کیا, محنت اس نے اٹھائی, مجھے مل جائے گا. غیبت کے نتیجے میں ہوگا نا, میرا بوجھ خود اٹھا لے گا, اپنی نیکیاں مجھے دے دے گا. یہ دروازہ غیبت سے کھلتا ہے نا جب دوسرا آپ کی غیبت کرتا ہے. لیکن اس ڈیٹا کو اس طرح دیکھنے کے قابل ہونے کے لیے علم چاہیے. اسی طرح رشتوں کو نبھانے کے لیے علم چاہیے. اسی طرح زندگی کو بامانی بنانے کے لیے علم چاہیے. مطمئن ہو جاؤں, معاف کر دوں, خوش رہ سکوں, ان سب کا تعلق اس علم سے ہے. یہ ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ اس گمان میں ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے وہ علم ہے, ہر وہ چیز جس کو جانا جا سکتا ہے وہ علم نہیں ہے. اس کا ایک بڑا حصہ کچرا بھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو جہل بالکل ہی فارغ آدمی تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں جانتا تھا کیا؟ مطلب اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ابو جہل کے پروفائل کا کوئی آدمی انہیں مل جائے نا تو وہ بری طرح امپریس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کمال ہے, مطلب کیا چیز ہے. ایک لفظ ہے گریٹ, اس کا استعمال اندھا دھند ہوتا ہے. بلکہ دو لفظ ایسے ہیں, اوسم اور گریٹ. بغیر سوچے مطلب گریٹ کہتے ہیں عظیم. عظیم کیا ہے؟ کس چیز کو کہیں گے عظیم؟ عظمت کا کیا تصور ہے آپ کے پاس؟ ایسی لگا دیں گے گریٹ, ایسی کہہ دیں گے اوسم. بات بات پہ اوسم, بات بات پہ گریٹ. مطلب سوچنا پڑے گا نا کہ کیا چیز ہے. علم نافع یہ لیاقت میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ کون سی چیز جاننے کے لائق ہے اور جانے کے بعد یاد رکھنے کے لائق ہے, اور یاد رکھ سکنے کے نتیجے میں غور و فکر اور تدبر کے قابل ہے, اور غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں اپنی زندگی کا ایک بنیادی حوالہ, اپنے شعور کا بنیادی ریفرنس پوائنٹ بنا لینے کے قابل ہے. ہر چیز اس قابل نہیں ہے, ہر چیز اس قابل نہیں ہے, ہر چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کی توجہ کا اتنا بڑا حصہ لگے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ, ہمارا دل, ہماری انٹلیکچول پروسیسنگ اس چیز کے گرد ہو رہی ہوتی ہے جس پہ ہونی نہیں چاہیے. یعنی اللہ آپ کو اور مجھے پریشانی عطا کرے, لیکن کوئی مبارک پریشانی. اللہ ہمیں کسی چیز کے لیے متفکر کرے, لیکن وہ واقعتاً ایسی ہو کہ جس کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو ابھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مطلب وہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی یعنی اچھی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمیں علم نافع ہو. علم نافع کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی پہچان ہو جائے, اسے اپنی پہچان ہو جائے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے, اس کی پہچان ہو جائے. علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو میں اس کی نشانی کے طور پر دیکھنے کے قابل ہو جاؤں. یہ سب علم نافع کی نشانیاں ہیں. علم نافع کے یہ خیر آج علم نافع میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں صرف اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہماری, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا سمجھ, تو سمجھ سے مراد کامن سینس ہوتی ہے, لیکن پھر اس سے اوپر کی چیز ہے علم نافع. یعنی کامن سینس بھی ہو, ایک
عام سمجھ بوجھ بھی ہو اور پھر علم نافع بھی ہو. یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا اگر پوری قوم کا پڑھا لکھا انسان, پڑھا لکھا اور کم پڑھے لکھے کی باتیں نہیں کر رہا میں, 8 جماعتیں پاس کی بات نہیں کر رہا, 16 جماعتیں پاس کی بات کر رہا ہوں, اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت, یعنی آپ کسی کانووکیشن کے باہر کھڑے ہو جائیں, تمام وہ لوگ جو ڈگری لے کے نکل رہے ہیں ان کا انٹرویو لیں اور ان سے کہیں کہ اب تمہارے اگلے 3 سال تم کون سی چیز کو جمع کرنے میں لگاؤ گے اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوگی, تو ان کے دلوں کے اندر اگر آپ جھانکیں اور ان کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ ایکسپریس کریں, تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا جواب آئے گا؟ پیسہ. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, کائنات کے سب سے بڑے فراڈ کا نام ہے ایجوکیشن سسٹم, کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم. جو مطلب آپ تعلیم دے رہے ہیں لیکن علم نہیں دے رہے. یعنی اگر میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤں لیکن وہ کھانا آپ کو انرجی نہ دے, اس کے صرف 2 فنکشنز ہوں, زبان کو بہت اچھا لگے اور پیٹ بھر جائے, لیکن آپ کو توانائی نہیں دے. لیکن آپ نے چبایا بھی تھا, آپ کو اچھا بھی لگا تھا, ذائقہ بہت اچھا تھا, پیٹ بھی بھر گیا تھا, لیکن بس نیوٹریشنل ڈیفیسٹ کا شکار ہے نا. ہڈیوں میں جو چیز پہنچنی چاہیے نہیں پہنچی, خون میں جو کچھ پہنچنا تھا نہیں پہنچا, دماغ کو جو کچھ چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا. لیکن کیا ہوا اگر نہیں مل پایا؟ کیا ہو گیا؟ کیا نقصان ہے یار؟ زبان کو تو اچھا لگا تھا نا, مزہ تو بہت آیا تھا نا, اور پیٹ بھی بھر گیا, اور ہم صرف یہ کھانا ساری زندگی کھاتے رہیں. تو مطلب کیا کہیں گے؟ مطلب جو یہ بیچ رہا ہے اس کی بات بعد میں ہوگی, جو خرید رہا ہے اس کی بات پہلے ہوگی کہ تجھے تو اللہ نے عقل دی تھی نا. یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ ہم تعلیم ہماری اولادوں کو اور ہمیں ملی ہے, لیکن علم کی قدردانی اور علم جو ہے, اور جسے میں علم نافع کہہ رہا ہوں, رب کریم ہمیں وہ تعلیم عطا کرے جو ہمیں علم نافع عطا کرے. یعنی ہر وہ بات جس کے جان لینے کے نتیجے میں میری زندگی بامانی ہو سکتی ہے, مجھے حقیقتیں سمجھ آ سکتی ہیں, میں چیزوں کو ان کے ریپر کی ویلیو اور ریپر کی رنگت اور ریپر کی خوبصورتی سے گیج یعنی ایسس نہیں کرتا, بلکہ میں بیونڈ ریپر دیکھ سکتا ہوں. میں چیزوں کے ظاہر پر ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کرتا, بلکہ میں اس کے اندر جو سبسٹنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ علم نافع, یعنی وہ علم جو میرا ایمان بڑھانے کی وجہ بن رہا ہے, وہ علم جو میری نفسیاتی صحت کو مستحکم کرنے کی وجہ بن رہا ہے, میرے اندر اخلاق پیدا کرنے کی وجہ بن رہا ہے, اس کو ہم کہیں گے علم نافع. اور یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو پھر چیزیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں. پھر ایک بڑا کرائسس آتا ہے جس میں ہم اس وقت مسلم امہ اس میں مبتلا ہے. اللہ اپنی قدرت سے ہمیں اس سے نکالے. اللہ ہمارے اندر علم نافع اور ایمان کو اپنے ٹھیک کرنے کی ایک سچی خواہش پیدا کرے, سچی پریشانی پیدا کرے, اور اس کے لیے کچھ عملی قدم اٹھانے والا ہم سب کو بنائے.